جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا نام ہے راہیں بند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہیں ہمیشہ کھلی ہوئی رہتی ہیں، اور اس راہیں بند نہیں کتاب کا نام ہے اور اس کے رائٹر ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب۔ تو آئیے آج ہم اس کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں، اور پہلا چیپٹر ہمارے پاس ہے امکان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس پہلا چیپٹر ہے کہ امکان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ امکان بولتے ہیں موقع کو، یا اردو میں اگر ہم اس کو پلورل میں بولیں تو اس کو ہم مواقع بولتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ مغرب کی طرف پھیلی ہوئی پہاڑیوں کے اوپر سورج ڈوب رہا تھا۔ آفتاب گولے کا آدھا حصہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے جا چکا تھا اور آدھا حصہ اوپر دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پورا سورج ابھری ہوئی پہاڑیوں کے نیچے ڈوب گیا۔ اب چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا۔ سورج دھیرے دھیرے اپنا اجالا سمیٹتا جا رہا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا ماحول گہری تاریکی میں ڈوب جائے گا، مگر عین اس وقت جب کہ یہ عمل ہو رہا تھا، آسمان پر دوسری طرف ایک روشنی ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ یہ 12ویں کا چاند تھا جو سورج کے چھپنے کے بعد اس کی مخالفت سمت سے چمکنے لگا اور کچھ دیر کے بعد پوری طرح روشن ہو گیا۔ سورج کی روشنی کے جانے پر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک نئی روشنی نے ماحول پر قبضہ کر لیا۔ یہ قدرت کا اشارہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک امکان جب ختم ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرے امکان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوا تو دنیا نے چاند سے اپنی بزم روشن کر لی۔ اسی طرح افراد اور موقعوں کے لیے بھی ابھرنے کے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ زمانہ اگر ایک بار کسی کو گرا دے تو خدا کی اس دنیا میں اس کے لیے مایوس ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ وہ نئے مواقع کو استعمال کر کے دوبارہ اپنے ابھرنے کا سامنا کر سکتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی دانشمندی کا ثبوت دے اور مسلسل جدوجہد سے بھی نہ اکتائے۔ یہ دنیا خدا نے عجیب امکانات کے ساتھ بنائی ہے۔ یہاں مادہ فنا ہوتا ہے تو وہ توانائی بن جاتا ہے، تاریکی آتی ہے تو اس کے بطن سے ایک نئی روشنی برآمد ہو جاتی ہے، ایک مکان گرتا ہے تو وہ دوسرے مکان کی تعمیر کے لیے زمین خالی کر دیتا ہے۔ یعنی معاملہ انسانی زندگی کے واقعات کا ہے۔ یہاں ہر ناکامی کے اندر سے ایک نئی کامیابی کا امکان ابھر آتا ہے۔ دو قوموں کے مقابلے میں ایک قوم آگے بڑھ جائے اور دوسری قوم پیچھے رہ جائے تو بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک اور عمل شروع ہوتا ہے۔ بڑھی ہوئی قوم کے اندر عیش پرستی اور سہولت آ جاتی ہے، دوسری طرف پچھڑی ہوئی قوم میں محنت اور جدوجہد کا نیا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں کسی کے لیے پست ہمت یا مایوس ہونے کا سوال نہیں۔ حالات خواہ بظاہر کتنے ہی ناموافق دکھائی دیتے ہوں، اس کے آس پاس آدمی کے لیے ایک نئی آدمی کو چاہیے کہ اس نئے امکان کو جانے اور اس کو استعمال کر کے اپنی کھوئی بازی کو دوبارہ جیت لے۔